بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے فلسفی نوکر۔ فلسفی کے معنی ہے ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا۔ سرائے کے معنی ہے مسافر خانہ۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا، اے عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہے۔ سو تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، اے میرے مالک، یہ تو نہایت بیہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ نہ صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان سے آرام فرمائیے اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ پاسبانی کے معنی ہے چوکیداری۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے۔ نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا اور وہ آرام سے سو گیا۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک، نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں کھڑا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائے۔ نوکر نے جواب دیا، اجی ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیں۔ آقا بیچارہ یہ تسلی آمیز بات سن کر پھر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا، اے بے خبر، اب کس فکر میں ہے؟ نوکر نے جواب دیا، اے خداوند، اب میں سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا رکھا ہے اور کیل گارنے میں یہ زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، اے بے خبر، تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت، آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا خبر ہے؟ اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کی پیٹھ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہو جاتی ہے۔ غرض کہ مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا، اور جب 4 گھڑی شب باقی تھی تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی۔ اس نے نوکر سے اب کے پوچھا، کیوں بھائی، اب کیا خبر ہے؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، بعض چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ جوڑ چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ مالک نے بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ چور گھوڑا لے اڑا؟ پھر تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، خداوند نعمت،
آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر لے چلنا ہوگا۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اس بیوقوف نوکر کو بہت سخت سست سنائی۔ گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ خلاصہ: ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے نوکر کے ساتھ بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سوتے وقت مالک نے نوکر سے کہا، اس شہر کے چور چوری کرنے میں بہت مشہور اور دلیر ہیں، اس لیے تم سو جاؤ اور میں اپنے گھوڑے کی خود حفاظت کروں گا۔ اپنے آقا کی بات سن کر نوکر نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا تمام رات جاگتا رہے اور 2 پیسے کا نوکر پوری رات آرام سے سوئے؟ اس لیے آپ اطمینان سے آرام فرمائیے، یہ ناچیز ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی کرے گا۔ نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا اور وہ آرام سے سو گیا۔ ایک پہر رات گزر جانے کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے مالک کو آرام سے سونے کے لیے کہا۔ اسی طرح مالک کی آنکھ آدھی رات کو کھلی اور پھر 3 پہر رات کو کھلی تو مالک نے وہی سوال دہرایا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا۔ گرج کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا، اور جب صبح ہونے ہی والی تھی تو ایک بار پھر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے نوکر سے پوچھا۔ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت باز چور بھی بہت ہی دانش مند اور اپنے کام میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی ہوا، کوئی منہ جوڑ چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ آپ کا یہ ناکام غلام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر چلنا ہوگا۔ یہ سن کر مالک کے ہوش اڑ گئے۔ نوکر کو برا بھلا کہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ معنی یاد کیجیے۔ فلسفی کے معنی ہے عقل مند یا پھر ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا۔ سرائے کے معنی ہے مسافر خانہ۔ فارغ ہونا کے معنی ہے فرصت پانا۔ پاسبانی کے معنی ہے رکھوالی یا پھر چوکیداری۔ ستونوں کے معنی ہے ستون کی جمع یا پھر کھمبا یا پھر لاٹ۔ شب کے معنی ہے رات۔ سنجیدگی کے معنی ہے بردباری یا پھر متانت رکھ رکھاؤ۔ دانش مند کے معنی ہے سمجھدار یا ذہین۔ زین کے معنی ہے گھوڑے کی کاٹھی۔ خوگیر یعنی گھوڑے کی گدی جو کاٹھی کے نیچے پسینہ جذب کرنے اور اس کی پیٹھ نہ چھلنے کی غرض سے رکھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1، مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا؟ جواب: مالک نے نوکر سے پاؤں پھیلا کر سونے کو کہا۔ سوال نمبر 2، مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کیا جواب دیتا تھا؟ جواب: مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں اور اطمینان سے سو جائیں۔ سوال نمبر 3، فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ جواب: فلسفی نوکر سوچ رہا تھا کہ یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا ہے۔ سوال نمبر 4، 3 پہر رات سے پہلے مالک کیوں اطمینان سے سو گیا؟
جواب: چونکہ نوکر نے کہا تھا کہ میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں، اس لیے مالک اطمینان سے سو گیا۔ سوال نمبر 5: گھوڑا کس طرح چوری ہوا؟ جواب: نوکر کے مطابق ایک چور نے سرنگ لگا کر گھوڑا چوری کیا۔ سوال نمبر 6: گھوڑا چوری ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری؟ جواب: گھوڑا چوری ہونے کی خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے اور گھوڑا چوری ہونے کے بے حد افسوس ہوا۔ سوال نمبر 7: آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: آقا نے بے خوف نوکر کو بہت سخت سست سنائی۔ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ آپ بے فکر رہیں اور اطمینان سے سو جائیے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا رکھا ہے اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ نیچے دیے گئے جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھیے۔ تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا۔ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اور اسباب نہ چرا لے جائے۔ اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ غرض کہ مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا۔ بعض چور بھی دانشمند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی منہ جوڑ چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ اور جملوں میں استعمال: ہر شخص کو سچ بولنا چاہیے۔ مالک: اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ دلیر: کچھ لوگ بہت دلیر ہوتے ہیں۔ نگرانی: ہمیں اپنے سامان کی خود نگرانی کرنی چاہیے۔ آقا: آقا کو اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اطمینان: نوکر کی بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا۔ غلام: غلام کو آزاد کر دینا چاہیے۔ آسمان: آسمان میں بے شمار ستارے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ اپوزٹ ورڈز۔ الفاظ متضاد: نوکر مالک، آرام بے آرامی، لمبا چھوٹا، بیوقوف عقل مند، شام صبح، خواب حقیقت، زمین آسمان، دلیر بزدل، فائدہ نقصان، ناکام کامیاب۔ واحد سے جمع بنائیے۔ واحد جمع: گھوڑا گھوڑے، شہر شہروں، نوکر نوکروں، عزیز اعزا، پیسے پیسہ، آنکھ آنکھیں، طرف اطراف، اونٹ اونٹوں، پیسہ پیسے، شہر شہروں۔ عملی کام: اس سبق سے اپنی پسند کے 5 جملے لکھیے۔ نمبر 1: میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ نمبر 2: میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے۔ نمبر 3: غرض کہ مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا۔ نمبر 4: بعض چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 5: آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی جین
اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر چلنا ہوگا؟ غور کرنے کی بات۔ سبق کے آخر میں جملہ ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی وقت رہتے ہمیں اپنا کام پوری محنت سے کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں غفلت اور لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسی چیز کے کھو جانے کے بعد چاہے ہم کتنا بھی افسوس کریں مگر وہ چیز دوبارہ نہیں مل سکتی۔